فرمایا انسان گناہ کرتا ہے، اگر گناہ پر توبہ کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ پر اکڑ جاتا ہے، اللہ تعالی اس گناہ کے اوپر اکڑنے والے کو شیطان کا تابعدار کہہ دیتا ہے۔ یوں آتا ہے کتابوں کے اندر شیطان کو پہلے عزازیل کہا جاتا تھا، سارے فرشتوں کا استاد کہا جاتا تھا۔ کتابوں میں یوں آتا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کر تو شیطان اکڑ گیا۔ اب سب سے پہلا گناہ شیطان نے یہ کیا کہ شیطان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر کتابوں میں آتا ہے، فرماتے ہیں جب شیطان سے گناہ ہو گیا، اکڑ گیا، پھر کہتا ہے ندامت نہ ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، میں اس پر اللہ سے توبہ کر لوں۔ فرمایا جب ندامت نہ ہوئی، اب اس نے توبہ نہیں کی۔ آج مسلمان بھی گناہ کرتا ہے، ندامت نہیں ہوتی تو توبہ نہیں کرتا۔ فرمایا شیطان نے جب توبہ چھوڑ دی تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ اب جب اللہ کی رحمت سے انسان مایوس ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو بتایا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی انسان کو کفر کے دروازے پر لے جاتی ہے۔ آج ہم جب گناہ کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج جس دور میں ہم چل رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، جو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں لوگ سب سے بڑا گناہ زبان سے کرتے ہیں، اور زبان سے گناہ غیبت کرتے ہیں، زبان سے گناہ جھوٹ بول کر کرتے ہیں، زبان سے گناہ بہتان کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور آج ہماری محفلوں میں جب دو آدمی بھی اکٹھے ہوں، محفل کا رنگ تب ہی چلتا ہے جب ہم کسی کی غیبت کریں، جب ہم کسی کی برائی کریں۔ اور پھر اس سے اگلا قدم یہ، آج جب دو مسلمان، دو نمازی اکٹھے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ برائی دیندار طبقے کی جاتی ہے۔ لوگ علماء کی غیبت کرتے ہیں، علماء پر بہتان باندھتے ہیں۔ اور آج تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ایسا ناسور بن گیا اس زمانے میں، لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں پھر اس ہی امام کی غیبت کرتے ہیں، جس کی اقتدا میں ہوتے ہیں اسی پر بہتان باندھتے ہیں اور سمجھتے ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا۔ آج جس معاشرے میں ہم چل رہے ہیں، جو آدمی 2-4 روپے دیکھ لیتا ہے، جس کے پاس تھوڑا سا مال آ جاتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، اتنا تو ضرور کرتا ہے مسجد کے امام کو دبانے کی کوشش، مسجد کے امام کی مخالفت کی کوشش، پھر امام کی غیبت، امام پر بہتان بنانے کی کوشش۔ یہ انسان کیوں کرتا ہے؟ فرمایا یہ نسلی انسان یہ کام نہیں کرتا، بے نسلہ انسان یہ کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے چلو امام تو عاجز ہے، دیندار ہے، دبا لیں گے، اور پھر یہ گناہ کرتے کرتے یہ انسان اپنی نیکیاں بھی تباہ کر دیتا ہے، اپنے لیے گناہوں کے پہاڑ بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ آج کا مسلمان ایسا امام چاہتا ہے کہ جب امیر آئے امام کا مسئلہ نرم ہو، امام جھک جھک کر سلام کرے، جب غریب آئے امام وہاں تن جائے، مسئلہ سختی کے ساتھ بتائے۔ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، جس نے 2 پیسے دیکھ لیے وہ سمجھتا ہے امام ہمارا غلام ہے،
اور امام کو غلام سمجھتا ہے، پھر بھی پیچھے نماز اکڑ کر پڑھتا ہے، اور بیٹھوں میں بھی جب ہم جاتے ہیں دیندار لوگوں کی، علماء کی غیبت کرتے ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں ہم نیکیاں کما رہے ہیں، ہم دیندار لوگ ہیں۔ اللہ تعالی جب کسی کو راندہ درگاہ کرتا ہے، دین سے دور کرنا چاہتا ہے، اسے دین والوں کا مخالف کر دیتا ہے تاکہ اس کی جو نیکیاں کرتا ہے وہ ضائع ہو، اس کے گناہوں میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کرے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔